جب عوام میں جاتی ہے تو لوگ اس کا کس طرح شاندار استقبال کرتے ہیں۔ 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی شام 6 بجے چنیسر گوٹ کے فٹ بال گراؤنڈ میں ہم اپنی بیٹی اور بہن آصفہ بھٹو زرداری کا استقبال کریں گے۔ یہاں کشمیر کالونی میں جہاں آج میں آپ سے مخاطب ہوں، کچھ دن پہلے ایک اور جلسہ بھی ہوا تھا اور جلسے سب کو کرنے چاہیے، تمام امیدواروں کا حق ہے کہ وہ کریں، کسی پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس جلسے میں جتنی کرسیاں لگائی گئیں وہ تو عرفانہ مورد کی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی اٹھا دی انہوں نے، لیکن جب تقریر شروع ہوئی تب بھی پنڈال آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جب لوگ باہر سے لاؤ گے تو مشکل ہوتی ہے، حلقے کے لوگوں پہ یقین کرو، ان کو اپنے جلسوں میں بلاؤ تو وہ آپ کے جلسے کے آخر تک بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جب آپ باہر سے لوگ بلاؤ گے اور پھر چھپاؤ گے، اور چھپے بھی نہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے فائرنگیں کی اور خود ہی اپنی ویڈیوز چلائیں، خود ہی چلائیں، اور جب الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، پولیس نے ایف آئی آر کاٹی، تو پتا چلا وہ یہاں کے تو رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ کسی اور علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی دعوت میں یہاں ان کے جلسے میں شامل ہونے آئے تھے، جب ایف آئی آر کٹی تو سنا ہے وہ موصوف فرماتے میں تو ان کو جانتا بھی نہیں۔ تو یہ بات ان لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ جب آپ کسی ایک امیدوار کی فرمائش پر، خواہش پر یا دباؤ میں کسی جلسے میں جاتے ہیں تو کم از کم اس کو اون کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اگر انہوں نے جرم کیا تھا، قانون کے مطابق ایف آئی آر کٹی تو کوئی بری بات نہیں، کٹ گئی ایف آئی آر، قانون کا سامنا کریں۔ لیکن کم از کم یہ کہنا بہت نامناسب ہے کہ یہ جو لوگ آئے ان کو تو میں جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کون تھے، ویسے انہوں نے فائرنگ کر دی۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ یہاں ہم نے پچھلے 5 سالوں میں جو لوگوں سے وعدے کیے یا لوگوں نے جو مسائل ہمارے سامنے رکھے ان کو حل کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی، اور یہ بات میں برملا کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے عوام کا جس کو حل کرنے کی کوشش میں ہم آگے نہ بڑھے ہوں۔ چودھری نواز اولکھ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق یو سی کے چیئرمین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کل انہوں نے مہربانی کی تھی اور ہم سے ملاقات کی اور میری حمایت کا اعلان کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جلسے میں آج وہ موجود ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حلقے کے لوگوں کے جو مسائل ہمارے سامنے آئے ان میں کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہم آگے نہ بڑھیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تمام مسائل ہم نے بہت بہتر طریقے سے حل کیے۔ سرکاری کام ہے، تاخیر ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیچ میں تو 1.5 سال 2 سال وہ کووڈ رہا، ڈیولپمنٹ کے فنڈ رکے رہے، کوئی سرگرمی نہیں تھی، ساری دنیا جو ہے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ لیکن میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ یہاں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، یہاں لوگوں کا مسئلہ سیوریج کی لائنوں کا تھا، یہاں لوگوں کا مسئلہ سڑکوں اور گلیوں کا تھا، اور خاص طور پہ اس کشمیر کالونی میں تو یہ جو آبادی ہے میرے دونوں طرف، یہاں گلیوں میں پانی کی برانچیں ہی نہیں تھیں، سرے سے پانی کی جو نیٹ ورک ہوتا ہے لائنوں کا وہ نظام ہی نہیں تھا۔
یہاں لوگوں نے یہ مسائل ہمارے سامنے رکھے. ان 5 برسوں میں اللہ کا شکر ہے ہم نے 3 پانی کی لائنیں اپروو کروائیں, 3 منصوبے اپروو کروائے. ان میں سے 2 تقریباً مکمل ہو گئے. ایک تو خیر 100% مکمل ہے, پانی بھی اس سے آ رہا ہے. اختر کالونی کے کچھ علاقوں میں وہ پانی پہنچا بھی ہے. اور دوسری لائن ہماری جو آپ کے کشمیر کالونی کے نالے کے اس پار منظور کالونی کے پمپنگ اسٹیشن میں پہنچی ہوئی ہے. وہاں پمپنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے, نیا ٹینک تیار ہے, پمپ لگے ہوئے ہیں. 5% سے بھی کم کام رہ گیا تھا. تو جماعت اسلامی والوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جا کے اس پانی کے کام کو رکوا دیا, جس کی وجہ سے جو پانی کشمیر کالونی کو, ڈیفنس ویو کو, جنیجو ٹاؤن کو اور منظور کالونی کو آج سے 3-4 مہینے پہلے مل سکتا تھا, وہ پانی آپ تک نہیں پہنچا. میں آپ لوگوں سے خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, کشمیر کالونی اور اختر کالونی کے رہنے والوں سے, ڈیفنس ویو جنیجو ٹاؤن کے رہنے والوں سے اور منظور کالونی کے رہنے والوں سے کہ جماعت اسلامی یا اس کا کوئی حمایتی جب آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے تو اس سے یہ سوال ضرور کرنا کہ کس منہ سے ووٹ مانگنے آئے ہو. اس علاقے کے لوگ کئی سالوں سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں, اور جب پانی ان کے گھروں تک پہنچنے لگا تو تم نے عدالت میں جا کر اس پانی کے کام کو رکوا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہلے تو اس بات کا جواب دینا چاہیے, ووٹ مانگنے کے لیے ان کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جھوٹ بولتے ہیں کئی لوگوں سے کہ ہم کوئی محمد علی سوسائٹی کا پانی لا رہے تھے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا. ایک کالا کام, کالا کرتوت انہوں نے کیا ہے, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. پانی کی کوئی اسکیم, کوئی منصوبہ ایسا نہیں بنتا کہ ایک علاقے کا پانی بند کر کے دوسرے علاقوں کو دے دیں. جب یہ پانی کی اسکیم بنی تھی تب یہ بات طے ہوئی تھی کہ پانی کہاں سے آئے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس لائن پہ ہمارا یہ کنیکشن ہونا ہے 16 انچ کا, وہ لائن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارا کنیکشن ہے. محمد علی سوسائٹی کا تو کنیکشن بہت پہلے ہے. یہ عجیب, ایک تو حرکت غلط کرتے ہیں, پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. لیکن میں صرف اس حد تک مطمئن ہوں کہ ڈیفنس ویو میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد وہاں سعید غنی کے خلاف مظاہرہ ہوتا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے. ہر مسجد کے بعد بینر لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ پانی دو, پانی دو, پانی دو. اور اب جب پانی دینے کا وقت آیا تو خود ہی رکوا دیا. پانی تو لوگوں کو نہیں ملا, لیکن وہ مظاہرہ کرنا جو ہے انہوں نے بند کر دیا. پھر ابھی 2-3 ہفتے پہلے اس الیکشن مہم کے دوران میں منظور کالونی سے گزر رہا تھا. جماعت اسلامی کے دفتر پہ ایک بڑا بینر لگا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا مرتضی وہاں پانی دو. شرم نہیں آتی ہے, یہ بینر لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور پانی تو دے رہے تھے, تم یہ بتاؤ کہ پانی رکوایا کس نے ہے؟ کوئی اور جماعت یہ بینر لگائے, کوئی اور آدمی بینر لگائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلو پانی نہیں مل رہا تو مطالبہ کر رہا ہے. لیکن وہ جماعت کیسے یہ بینر لگا سکتی ہے, مطالبہ کر سکتی ہے جس نے پانی رکوایا ہو خود؟ لیکن مجھے امید ہے, میں نے وہ پورا کیس پڑھا ہے, اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے. جس دن وہ کیس عدالت میں چلے گا اس دن وہ کیس خارج ہوگا, اسٹے آرڈر ختم ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اسٹے ختم ہونے کے بعد چند ہفتوں کے اندر اندر ہم اس پوری کشمیر کالونی کو, اختر کالونی کو, منظور کالونی کو, ڈیفنس ویو کو, جنیجو ٹاؤن کو اس نئی لائن سے پانی پہنچانا شروع کر دیں گے. میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پورے حلقے کو لائنوں کے ذریعے پانی پہنچانا آسان کام نہیں ہوتا. لوگ کوششیں کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جب آپ لوگوں نے یہ مسئلہ رکھا, ہم نے یہ کوشش کی, تو ہم اتنے کامیاب ہوئے ہیں, اتنے پر امید ہو گئے کہ جس دن اس لائن سے پانی چلے گا
تو ہمارے پورے حلقے کا پانی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اور ابھی تو جو پانی آپ کو تھوڑا بہت ملتا ہے کشمیر کالونی کو جو قیوم آباد کی طرف سے آتا ہے, اس لائن پہ تو ابھی کام ہمارا شروع نہیں ہوا. جب وہ لائن تبدیل ہوگی تو یہ جو پرانا پانی آپ کے پاس آتا ہے یہ بہتر ہو جائے گا. 3 لائنیں ایک حلقے کے لیے ہم نے کرائیں. یہ جو دوسرے یہاں جگادری پھر رہے ہیں دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ, ابھی تو عرفان اللہ مروت یہاں چل رہا ہے, لیکن جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان سے یہ سوال کریں. عرفان اللہ مروت بڑی فخر سے بتاتے میں تو 4-5 مرتبہ جیتا ہوں. جیتے ہو تو یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ان 5 سالوں میں تمہاری کارکردگی کیا ہے. اس علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کی کتنی نئی لائنیں لے کر آئے ہو. میں تو 2017 اور 18 میں جیت کر آیا تھا نا. تمہاری کارکردگی اچھی ہوتی تو لوگ مجھ سے پانی نہیں مانگتے. تمہاری کارکردگی اچھی ہوتی تو لوگ یہاں ٹوٹی ہوئی گلیوں اور سڑکوں کی باتیں نہیں کرتے. تمہاری کارکردگی اچھی ہوتی تو یہاں لوگ سیوریج کے پانی کا رونا نہیں روتے. تمہاری کارکردگی 0 تھی. جبھی لوگوں نے وہ مسائل ہمارے سامنے رکھے, اور اللہ کا شکر ہے جو کام ایم کیو ایم عرفان اللہ مروت سردار رحیم 30 سالوں میں نہیں کر سکے, پیپلز پارٹی نے 5 سالوں میں وہ کام کر کے دکھایا ہے. یہاں کشمیر کالونی کی ابھی بھی کچھ گلیاں نہیں بنی. اس لیے نہیں بنی کہ یہ پانی کا کام ہم نے بھی کرنا ہے. یہ جو پانی شروع ہوگا تو بہت ساری گلیوں میں ہمیں بہت سارے مسائل پیش آئیں گے, ہم نے اس لیے نہیں بنائی. لیکن جہاں پر گلیاں بن سکتی تھیں, سڑکیں بن سکتی تھیں, ہم نے کشمیر کالونی اختر کالونی میں بھی بنائی ہیں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ منظور کالونی اس علاقے کی سب سے بڑی یوسی ہے. جتنی سڑکیں پچھلے 5 سال میں منظور کالونی میں ہم نے بنائی ہیں پچھلے 70 سال میں نہیں بنی. میں 30 سال کی بات بھی نہیں کرتا ہوں, 70 سال کی بات کرتا ہوں. نہیں بنی منظور کالونی میں. آپ کالا پل سے شروع کریں, کالا پل سے جہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے, جنیسر گوڈ کی گلیوں سے شروع ہوں, لیاقت اشرف کالونی سے محمود آباد سے 6 نمبر پہ چلے جائیں, کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی پہ چلے جائیں جو آج ہمارا حلقہ نہیں ہے, جماعت اسلامی کا علاقہ ہے. کوئی گلی نہیں چھوڑی ہم نے. اکا دکا وہی رہ گئی جس میں مسئلہ ہو. وہ گلیاں بنا دی جہاں پہ لوگ کام نہیں کروا سکتے. 2-2 فٹ کی گندی گلیاں جہاں کچروں کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا, وہ گلیاں بنا دی, وہ سڑکیں بنا دی ہم نے. آپ اعظم بستی میں چلے جائیں, وہاں بہت کام کروایا. گیس کی لائنوں کی تبدیلی کا مسئلہ تھا, یہاں تو یہ مسئلہ بھی اٹھا ہے. منظور کالونی میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے تھا. سب سے بڑا گیس کی لائنوں کی تبدیلی کا جو پروجیکٹ ہے وہ منظور کالونی میں چل رہا ہے. اعظم بستی کے 75% علاقے میں نئی گیس کی لائنیں ڈلوا دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس یہ مسئلہ آیا ہے, اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ آپ کے علاقے میں بھی نئی لائنیں ڈلوا کے دے گی آپ کو, تاکہ جو گیس کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, جس کا سامنا آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے, اس سے آپ کی جان چھڑائیں. یہ چیزیں وہ تھیں جو آپ نے ہم سے مانگی تھیں. اب کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں جو لوگوں نے نہیں مانگی تھیں. لوگوں نے اسپتال نہیں مانگا تھا, ہم نے اس حلقے میں ایک بہترین ہاسپٹل بنایا ہے اعظم بستی میں. لوگوں نے ٹیکنیکل کالج نہیں مانگا تھا, ہم نے اعظم بستی میں ایک بہترین کراچی کا بہترین ٹیکنیکل کالج بنایا ہے. لوگوں نے لڑکوں کے لیے کالج نہیں مانگا تھا, اس حلقے میں لڑکوں کا ایک بھی کالج نہیں ہے, ہم نے لڑکوں کے لیے کالج پر کام شروع کروا دیا ہے. لوگوں نے ہیلتھ کلب نہیں مانگا تھا, ہم نے ہیلتھ کلب بنا کے دیا ہے. لوگوں نے فٹ بال کا اسٹیڈیم نہیں مانگا تھا, ہم نے فٹ بال کا اسٹیڈیم بنا کے دیا ہے. لوگوں نے ایک پارک نہیں مانگے تھے, ہم نے ایک تو شاندار پارک بنایا ہے, اور باقی پارکوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. لوگوں نے ڈسپینسری اسکول ٹھیک کرنے کا نہیں کہا تھا, ہم نے ڈسپینسریاں ٹھیک کرنا شروع کی. ہم نے یہاں کے اسکول ٹھیک کرنا شروع کیے. لوگوں نے اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی کی بات نہیں کی تھی, ہم نے اسکولوں میں ٹیچرز آپ کو لگا کے دیے ہیں, علاقے کے ٹیچرز لگا کے دیے ہیں, میرٹ پر لگا کے دیے ہیں, جو اس علاقے کے بچوں کی تعلیم کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ ہماری 5 سال کی کارکردگی ہے. یہ برابر میں نالا ہے. اس نالے پر جو کام شروع ہوا تھا وہ اتفاق سے میں بلدیات کا وزیر تھا, اس کا افتتاح میں نے کیا تھا. یہ کام کے ڈی اے کر رہا تھا, اور اس کے بعد ایف ڈبلیو نے اس کو ٹیک اوور کیا, انہوں نے مکمل کیا اس کو.
इस नाले के बनने के नतीजे में यहां पर कई हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों घर होंगे जो कुरंगी रोड से शुरू होकर बलोच कॉलोनी के फायर ब्रिगेड तक अब चले जाएं, पता नहीं कितने घर टूटने लगे थे, निशान लग गए थे दोनों तरफ घरों पर। और अल्लाह का शुक्र है हमने कोशिश की, मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी उस मेहनत को कबूल किया और यहां रहने वाले लोगों के मकानात हम बचाने में कामयाब हो गए। एक मकान भी पूरा नहीं टूटा, लोगों का 2 फुट 3 फुट 4 फुट मकान टूटे, बाकी मकान बचाने में कामयाब हो गए। TP2 में चले जाएं, जो आबादी MQM ने करवाई थी और बदनीयती से करवाई थी, जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये मकान टूटने चाहिए, हमने कोशिश की कि उन मकानों को ना तोड़वाया जाए, हमने वो मकान बचाए। अब मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अगर अगले 5 साल आपने पीपुल्स पार्टी पर एतमाद किया तो ये जो नाले पर जितने मकानात हमने बचाए थे इन तमाम मकानात को लीज करवा के देंगे आपको, या रहने वाले लोगों को मालिक बनाएंगे उन मकानों का। TP2 में रहने वाले लोग जिनके सरों पर अदालती फैसले की तलवार लटक रही है, ये छोटा काम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो कानून साजी करवाएंगे, असेंबली से कोई कानून बनाएंगे और यहां रहने वाले लोगों के घरों को बचाएंगे और उनको भी लीज करके देंगे ताकि वो अपने घरों में सुकून से रह सकें। जो नजर टाउन के लोगों का लीज का मसला है इंशाअल्लाह ताला वो मसला हल करा के देंगे। ये हमारी 5 साल की कोशिशें और आइंदा आपसे वादा है। मैं जब 5 साल की बात कर रहा हूं तो पानी के लिए 5 साल नहीं कहता मैं, पानी का मसला अल्लाह ने चाहा तो अगले 2 से 3 महीने में हल करा के देंगे आपको। 5 साल की बात नहीं है, 2 से 3 महीने की बात है। इससे ऑर्डर खत्म होगा और मसले को हल कराएंगे। अब यहां कभी कभी मुझे पता चलता है कि वो मरवजा फरमाते हैं सईद गनी ने किया क्या है, वो किया क्या है तो भाई फिर तेरे को ये 4-4 5-5 जमातों की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? कुछ नहीं किया ना, जाओ लोगों से वोट लो, फिर तुमने बहुत किया, हमने कुछ नहीं किया। कहता है उसको वोट कौन देगा? मौलाना साहब जिसके घर में पानी जा रहा है ना उससे पूछो वो वोट किसको देगा। आजम बस्ती जिसको तुम अपनी जागीर समझते थे, जिस नाले को हमने कवर किया है, वहां रहने वाले लोगों की जायदाद जो 10-10 लाख की थी 2-2 करोड़ की हो गई है, उनसे पूछो वो वोट किसको देंगे। वहां उस नाले के पास रहने वाले लोग हैं जिनके बच्चे उस नाले में डूब के मरते थे, आज उनकी जानें महफूज हो गई हैं, जाकर उनसे पूछो वोट किसको देंगे। आजम बस्ती के या सलके के दीगर इलाकों के वो बच्चे वो बच्चियां जो टेक्निकल कॉलेज में अपना हुनर सीख रहे हैं, जाकर उनकी फैमिलियों से पूछोगे वो वोट किसको दोगे। जिस इलाके में हमने अस्पताल बनाया है जहां से मासूम बच्चों का और हमारी बहनों का माओं का मुफ्त बेहतरीन इलाज होगा, उनसे पूछोगे वो वोट किसको देंगे। ये नाले पर जो हमने हजारों घर बचाए, जाकर इनसे पूछोगे वो वोट किसको देंगे। TP2 में जिनके घर टूट रहे थे, जिनके घर हमने बचाए, उनसे जाकर पूछोगे वो वोट किसको देंगे। जिन मसीही बहनों और भाइयों की गलियों में तुम्हारे गुंडे बदमाशियां करते थे, हमने वो बदमाशियां खत्म की हैं, जाकर उनसे पूछोगे वो वोट किसको देंगे। जो फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, जो नौजवान उस स्टेडियम को इस्तेमाल करेंगे, उनसे जाकर पूछोगे वोट किसको देंगे। जो उसके बराबर में एक शानदार पार्क बना है, हमारी माएं बहनें जब उस पार्क पे जाएंगी, उनसे पूछोगे वो वोट किसको देंगे। हमने जो हेल्थ क्लब बनाया है, वहां जाकर नौजवान जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे, उनसे पूछोगे वोट किसको देंगे। जो गलियां और सड़कें और जो रोड हमने बनाए हैं, जिस पर तुम भी गुजर रहे हो, उस गली में उस सड़क पर रहने वाले लोगों से पूछो, उस सड़क से गुजरने वाले इस हल्के के वोटर से पूछो कि वो वोट किसको देंगे। तुम कहते हो कि वोट कौन देगा? ओ भाईजान,
او مروت صاحب، اگر تمہیں یقین ہوتا نا کہ تم جیت رہے ہو اور ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا، تو وہ آدمی جس کے لیے تم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کل گالیاں دیتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا تماشا بناتے تھے، آج اس کو رؤوف صدیقی کو آج اس کو اپنے بغل میں کھڑا ہو کر کہتے ہو، ایم کیو ایم کے جھنڈے اپنے پنڈال میں لہرا کے کہتے ہو کہ یہ مجھے ووٹ دیں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں جیت رہے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں جیت رہے ہو، اسی لیے تم نون لیگ کے بھی ترلے کرتے ہو، تم جماعت اسلامی کے بھی ترلے کرتے ہو، تم ایم کیو ایم کے بھی ترلے کرتے ہو، اور پتہ نہیں جو دو چار رہ گئی ہیں ان کی بھی ترلے کرتے ہو کہ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کراؤ۔ اللہ کا شکر ہے اس حلقے میں کوئی جماعت لے کر آ جاؤ جو یہ کہے کہ سعید غنی میرے پاس آیا تھا کہ میری حمایت کرو، کسی کے پاس نہیں گیا ہوں۔ ہاں، اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے پاس گیا ہوں، جن کی ہم نے خدمت کی ہے ان کے پاس گیا ہوں، وہ جماعت اسلامی کے ووٹروں میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ نون لیگ کے ووٹروں میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے ووٹروں میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ ایم کیو ایم کا ووٹروں میں اس کے پاس گیا ہوں، اور جا کر اس کو یہ سمجھایا ہے کہ جس حلقے میں تم رہتے ہو، جس محلے میں، جس گلی میں تم رہتے ہو، اپنے ووٹ کا استعمال اپنے حلقے، اپنے شہر، اپنے محلے کی بہتری کے لیے کرو۔ اور میں اس طرح نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کرو اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دو اور سعید غنی کو ووٹ دے دو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر تمہارے اندر جرأت ہے تم یہ بات کہو جو میں کہتا ہوں کہ ہر ووٹر ووٹ ڈالنے سے پہلے جس بھی جماعت کا ہو وہ سوچے کہ یہ سعید غنی ہے، اسد عالم نیازی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ عرفان اللہ مروت ہے، یہ جی ڈی ہے، اس کے ساتھ میں ایم کیو ایم ہے، اس کے ساتھ میں جماعت ہے، اس کے ساتھ میں پتہ نہیں نون لیگ بھی ہے شاید نہیں ہے، اچھا اوکے، جو جو اس کے ساتھ ہے وہ سارا لکھیں آپ۔ ہاں ندیم آ رہی ہے، اچھا، اور کوئی جماعت ایم کیو ہے اس کو لکھیں، اور پھر سوچیں کہ کون سی جماعت، کون سا امیدوار ایسا ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو کرا سکتا ہے۔ تو مجھے تو یقین ہے جب آپ ایمانداری سے سوچیں گے نا تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے سامنے آئے گا نہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، دیکھیں اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کا مسئلہ پڑتا کس سے ہے؟ یو سی سے پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین، ٹاؤن سے پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین، میئر سے پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا میئر، حکومت سندھ سے پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت، وفاقی حکومت سے پڑتا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم حکومت میں ہوں گے۔ اب جب تمام حکومتوں میں، تمام اداروں میں پیپلز پارٹی موجود ہے تو کون سا مروت آپ کا کام کر سکتا ہے بھائی؟ کون سا رؤوف صدیقی آپ کا کام کر سکتا ہے؟ کون سا کوئی اور آپ کا کام کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بول کے، چورن بیچ کے، دھوکہ دے کے آپ سے ووٹ مانگ ضرور سکتے ہیں، لیکن کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کرنا ہوتا تو پچھلے 30 سالوں میں کرتے جب یہ وزیر بھی تھے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، ہمارے کئی لوگ بیچارے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جی وہ تو وزیر داخلہ بن رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کی 130 سیٹیں ہیں اور حکومت بنانے کے لیے 65 سیٹیں چاہیے آپ کو، 65۔ 130 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے 130 امیدوار ہیں، ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے، 130 امیدوار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 65 سے زیادہ سیٹیں ہماری سندھ میں ایسی ہیں جس پر مقابلہ کوئی نہیں ہمارا۔ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، کاروائی ہونی ہے اور ہم 65 سے زیادہ سیٹیں جیت جائیں گے، آسانی سے، مقابلہ نہیں ہے۔ یہ موصوف جس جماعت کے امیدوار ہیں جی ڈی اے کے، 130 سیٹوں میں سے 27 سیٹوں پہ ان کے امیدوار ہیں، صرف 27۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ 27 سیٹوں والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر داخلہ بنوں گا، لیکن میں شاید آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وزیر داخلہ کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوم منسٹر، مطلب گھر کا وزیر۔ اب میں بھی اپنے گھر کا ہوم منسٹر ہوں، چودھری صاحب یہ دونوں گھروں کے ہوم منسٹر ہیں۔ میں کہا ایسا نہیں چھپائی ہوئی ہو
لیکن یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ سب کو پتا ہے. تو ان کے 2 گھروں کے تو یہ بھی وزیر ہیں. مروت صاحب بھی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی اپنے گھر کے وزیر ہیں. آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں کے وزیر ہوں گے, کہیں کہیں کسی کی بیوی گھر کی وزیر ہوگی. لیکن اس طرح کا ہوم منسٹر تو بن سکتا ہے. باقی صوبے کا ہوم منسٹر بننا خواب ہو سکتا ہے, باقی حقیقت کا کوئی تعلق کہیں دور دور سے نہیں ہے, بننے کا کوئی امکان نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سادے لوگ اس کی اس دھمکی میں دباؤ میں آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یار کل کوئی ہوم منسٹر بن جائے گا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا, اور بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یاد کراؤں, آج سے 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے عرفان اللہ مروت کی اوری ٹور تھی, پھوپھا بھی بڑی تھی, اور ایم کیو ایم کی بھی بڑی ٹور تھی, بڑی پھوپھا تھی. آج نہ ایم کیو ایم وہ ہے نہ عرفان اللہ مروت وہ ہے. اور پیپلز پارٹی اس وقت ان آمروں کے سامنے لڑ رہی تھی, اپوزیشن میں تھی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ ہی آج 30 سال پرانا عرفان اللہ مروت ہے اور نہ آج سے 30 سال پرانی ایم کیو ایم ہے. دونوں کی ہوائیں نکلی ہوئی ہیں. یہ پنچر پارٹیاں ہیں. اب پنچر پارٹی پنچر ٹائر کا چل نہیں سکتی ہے. وہ جو پنچر ہوگا وہ چلتا نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ دوڑاؤں گا. او بھائی تو چل سکتا نہیں ہے, تو اپنے ساتھ کسی اور کا کیا دوڑائے گا. دوسری جو اہم چیز ہے, دیکھیں اس علاقے میں مجھ سے پہلے نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہر رنگ و نسل کا آدمی, ہر قوم کا آدمی, ہر مذہب و مسلک کا آدمی اس حلقے میں رہتا ہے. یہ اس علاقے کی خوبصورتی ہے. یہ پاکستان ہے, یہ منی پاکستان ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ کراچی منی پاکستان ہے, اس کراچی کے اندر ہمارا حلقہ بھی منی پاکستان ہے. اس حلقے میں یہ بہت ضروری ہے, جس طرح اس ملک میں ضروری ہے, جس طرح شہر میں ضروری ہے کہ یہاں رہنے والے تمام لوگ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی بھی قومیت کے ہوں, کسی بھی مذہب کے ہوں, کسی بھی مسلک کے ہوں, ان کے اندر بھائی چارہ ہونا چاہیے. وہ آپس میں مل جل کے رہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں لوگوں میں اتفاق نہیں ہے, لڑائیاں ہیں, اس لیے ملک ترقی نہیں کرتا. اور کراچی شہر کو آپ نے دیکھا کہ جب قومیتوں پر لڑائیاں ہوئیں, زبانوں پر لڑائی ہوئی, تو کراچی بھی تباہ برباد ہوا, نقصان ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں. جب امن آیا تو لوگ مل کے رہنا شروع ہو گئے. ہمارے حلقے کی بھی خصوصیت ہے. ہم نے اس علاقے میں, اس حلقے میں لوگوں میں محبتیں پیدا کی, آپس میں بھائی چارہ پیدا کیا, اور کوشش کی کہ یہاں پر کسی قسم کی تفریق لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہے, پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں. لیکن اس حلقے کے حوالے سے بھی ہم نے خاص کوشش کی. عرفان اللہ مروت کو اب یاد رکھیں کہ جب وہ الیکشن جیتا تھا پہلی مرتبہ, تب بھی وہ ایک قوم پرست اور لسانی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا تھا, اور اس کے سامنے جو پارٹی ایم کیو ایم تھی وہ بھی ایک لسانی اور قوم پرست پارٹی تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں کی لڑائیاں چلتی رہی, کبھی وہ کبھی یہ, کبھی وہ کبھی یہ, لیکن بنیاد قوم پرستی اور لسانیت پر تقسیم تھی. پیپلز پارٹی نے آ کر اس لڑائی, اس جھگڑے کو ختم کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عرفان اللہ مروت صرف اپنے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے اس علاقے میں رہنے والے پختونوں کو یہ کہتا ہے کہ ووٹ مجھے دے دو, میں پٹھان ہوں. یہ غیرت کا مسئلہ. میں اب سوچ رہا تھا کہ چلو جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو تو کان میں کہتا ہے غیرت کا مسئلہ ہے, مجھے ووٹ دے دو, باقیوں کو کیا چورن بیچتا ہوگا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات ہے. یہاں پر ہزارے وال بھی ہیں, یہاں پنجابی بھی ہیں, یہاں سرائکی بھی ہیں, یہاں سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, گلگت کے لوگ بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سب ہیں. یہ سب کے کان میں کیا کیا کہتا ہوگا جا کے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی صرف ایک ووٹ کے لیے اتنے بڑے حلقے میں رہنے والے لوگوں کو, جہاں لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں, وہاں یہ قومیت اور لسانیت کا زہر ذہنوں میں گھول سکتا ہے, وہ آدمی کسی طور پر نہ آپ کا نہ اس علاقے کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. یہاں ہماری یہ خواہش ہے کہ الیکشن ایک اچھے ماحول میں ہو جائے. اور میں بار بار ہر تقریر میں, ہر میٹنگ میں جہاں آپس میں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان کو کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نے بالکل نہیں کرنا. یہ اس کی سازش ہے, اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس حلقے میں, اس علاقے میں
رہنے والے نوجوانوں کو آپس میں لڑائے، اور ہم اس کی سازش کو ابھی تک ناکام بنا رہے ہیں۔ اس نے کئی کوششیں کی ہیں، کئی سازشیں کی ہیں، اور آئندہ بھی کرے گا۔ میں خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جو عرفان اللہ مروت کے ساتھ ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عرفان اللہ مروت کو ووٹ دیں، کوئی ناراضگی ہماری نہیں ہے، آپ اس کے لیے کمپین کریں، ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ اس کے جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس کا دفتر کھولیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک درخواست ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگوں سے لڑائیاں مت کریں، لوگوں کو دھمکائیں مت، ڈرائیں مت، بدماشیاں مت کریں، اس لیے کہ 8 کو الیکشن ہو جائے گا، 9 کو مروت یہاں نہیں ہوگا، وہ یہاں سے چلا جائے گا، پلٹ کر بھی نہیں آئے گا، آپ کو مشکل میں ڈال کے جائے گا، ہمارے علاقے کے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جائے گا۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ مشکلات ہم بھگتیں گے، ہم کو نپٹانے پڑیں گے، جو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس نہج پہ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی دوستی کی طرح لڑیں، کسی کے ہاتھ میں مروت کا ایجنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے، دوستوں کی طرح وہ الیکشن کمپین چلائیں، پوری مہم چلائیں، الیکشن کے دن بھی دوستوں کی طرح رہیں۔ ہم اس ماحول میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوگی کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس راستے پہ ڈال کے جا رہا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، اس علاقے کو ہوگا، مجھے ہوگا، آپ کو ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ بھائی چارہ، یہ محبتیں جو قائم ہیں وہ قائم رہیں، اور میں آپ تمام دوستوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں جو بدماشی کی سیاست ہم نے ختم کی ہے اس کو دوبارہ آنے کا موقع مت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس گندی سیاست کو، بدماشی کی سیاست کو، گنڈا گردی کی سیاست کو، گالم گلوچ کی سیاست کو، بدتمیزی کی سیاست کو آپ نے 2018 میں شکست دی تھی، 2024 میں شکست نہ دیں، 2024 میں اس کو دفن کریں تاکہ آئندہ وہ سیاست یہاں کوئی سانس لے سکے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں یہ سارے لوگ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے ان کی دکانداری ختم کی اس علاقے میں۔ یہ لاوارث حلقہ سمجھتے تھے سب، کوئی آتا تھا ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، الیکشن لڑا، جیتا، وزیر بنا، مزے کر رہا، یہ علاقہ ویسے کا ویسا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 2017 میں آپ لوگوں نے اپنے علاقے کے رہنے والے کو MP بنایا، اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ ہم نے آپ کے مسائل کو کتنا سنجیدہ لیا، ہم نے آپ کے مسائل کو کتنے دل سے حل کرنے کی کوشش کی، اور ان 5 سالوں میں نے اپنے آپ کو آپ سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا۔ آپ کی خوشی غمی میں جتنا ممکن ہو سکتا تھا کوشش کی کہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے، اور اللہ کا شکر ہے رکھا۔ یہ فرق ہوتا ہے اپنے علاقے کے رہنے والے آدمی کا اور باہر سے آنے والے آدمی کا۔ تو اس مرتبہ بھی گزارش آپ سے یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیے، MNA اسد عالم نیازی صاحب کو کامیاب کروائیے، MP کی نشست پر میں کھڑا ہوں، مجھے کامیاب کروائیے، تاکہ ہم اس علاقے کے جو مسائل رہ گئے ہیں اس کو حل کریں، اور یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے جائیں، اور اس علاقے سے وہ جو مسائل، عجیب روایتی مسائل تھے نا، 18 میں آیا تو جی پانی نہیں، سیوریج نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، سب یہ مسئلے تھے۔ اب جب ہم 18 کے بعد، 24 کے بعد جب کام شروع کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں 2-3 مہینے کے بعد کوئی ہم سے پانی نہیں مانگے گا۔ لوگ کہیں گے پانی حل ہو گیا ہے، اب ہمارے اسکول ٹھیک کر کے دو، ہمارے اسپتال ٹھیک کر کے دو، ہماری ڈسپینسریاں ٹھیک کر کے دو، ہمارے پارک اور گراؤنڈ ٹھیک کر کے دو، ہماری سڑکیں خوبصورت بنا کے دو، ہماری گلیاں خوبصورت بنا کے دو، ہمیں صفائی کا نظام ٹھیک کر کے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ یہ باتیں کریں گے، یہ مسائل ہمارے سامنے رکھیں گے، تو یہ ہماری کامیابی ہوگی کہ ہم پانی اور گٹر کی سیاست سے آگے بڑھے، ہم چھوٹی چھوٹی گلیوں کو ٹھیک کرنے کی سیاست سے آگے بڑھے، ہم اس علاقے میں جو غیر قانونی کلیکشن کا ایک گند مچا ہوا تھا اس سے آگے بڑھے، تو ہم آپ کو ایک اگلے اسٹیج پر لے کے جائیں گے، اگلے اسٹیپ پر لے کر جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اگلے 5 سال میں جو باتیں میں آپ سے کر کے جا رہا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل کالج کم از کم ہر UC میں ضرور بنائیں گے، تاکہ ہمارے نوجوان ہنرمند ہوں، اپنا روزگار کما سکیں،
اور نوکریاں تو لوگوں کو نہیں مل سکتی، لیکن کم از کم ہنر مند کر کے لوگوں کو ہم ذریعہ معاش کمانے کا موقع دے سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ڈسپینسریاں بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، اسکولوں کو ٹھیک کریں گے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اداروں کے اندر بہترین جو سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آخر میں بس تھوڑے نعرے لگاؤں گا، آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے نعروں کا جواب دینا ہے۔ بلاول تیرا تیر چلے گا، بلاول تیرا، بلاول تیرا، بلاول تیرا، بی بی تیرا، بی بی تیرا، آصف تیرا، آصف تیرا، اسد تیرا، اسد تیرا، اسد تیرا، سعید تیرا، سعید تیرا، سعید تیرا، بلاول تیرا، بلاول تیرا، بلاول تیرا، تیر چلے گا، 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 تیر چلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بھائی جان دا جلسائے، سعید بھائی جان دا جلسائے۔ میں کچھ دوستوں کی شمولیت ہے، میں سعید جدون صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر آئیں، سردار حمید صاحب، سردار شہزاد